دیکھیں، جو آصفہ کا جو مرڈر ہے اور ریپ ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک سوال نشان ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا جو یہ تصدق مفتی صاحب ہیں، ایک طرف سے وہ آصفہ کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہی قاتلوں کے جو دفاع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ان کا ضمیر زندہ ہے، اگر ان کی بیٹی ہے، اگر ان کے گھر میں بیٹیاں ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ محبوبہ جی خود بھی ایک عورت ہے، اس ناطے گورنمنٹ میں رہنے کا کوئی تک نہیں بنتا، ان کو اس گورنمنٹ سے فارغ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سب سے بڑی عدالت انسان کی من کی عدالت ہوتی ہے۔ جب آپ کا من ہی شانت نہ ہو، جب آپ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں درد ہے آصفہ کے مرڈر کا اور ریپ کا، تو پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی تک نہیں بنتا جو لوگ کھلے عام ہندو ایکتا منچ اور مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں گے کہ مفتی صاحب یا مفتی صاحبہ جو ہے اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 1-2 سال ہیں، اب الیکشنز میں جانا ہے، تو الیکشنز کی تیاری وہ کر رہے ہیں آج سے ہی۔ ان کو لگتا ہے کہ وہ کشمیریوں کو پھر سے بیوقوف بنائیں گے۔ یہی بات ہمارے جو سب یہ حریت کانفرنس کے جتنے بھی ہے مذہبی قیادت اور لوگ بھی یہاں 47 سے کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فریق ہے، اس کو پرامن طریقے سے حل ہونا ہے، جنگ اور جدل کے بعد بھی اس کو حل کرنا ہے ہندوستان اور پاکستان اور کشمیر کے لیڈروں کے، یہ میرا ماننا ہے۔ ہم روز کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے جو آج تصدق صاحب کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ ہمیں اس بات کو کہنے پر کئی کوٹ بروال کا منہ دکھاتے ہیں، باقی دوسرے جیلوں میں ٹھوستے ہیں۔ یہ جو بات اس نے کہی، ہم اس سے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر ہے، اس کو حل کرنا ضروری ہے بر صغیر میں، تاکہ امن سب جگہ قائم ہو اور لوگوں کی، خاص کر ہند پاک جو غربت میں اس وقت ہے، کروڑوں لوگ اس جنگ سے نجات پا کر وہ ترقی کے راہ پر جائیں گے اور ان کو 2 وقت کی روزی روٹی ملے گی۔ پی ڈی پی کا پہلے دن سے سٹینڈ تھا کہ پاکستان سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ ایجنڈا آف الائنس بھی دیکھیں تو ایجنڈا آف الائنس میں بھی ایک انہوں نے پوائنٹ رکھا ہوا ہے کہ پاکستان سے بات ہمیں کرنی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اب اس بارے میں زیادہ کچھ کیا جا سکتا ہے، بیکاز دے ہیو آلریڈی ویسٹڈ 3 ایئرس، پریشس 3 ایئرس۔ ان 3 سالوں میں وہ بہت آگے چلے گئے ہوتے ہیں۔ جو جموں کشمیر کا مسئلہ اگر انڈیا پاکستان اور جموں اینڈ کشمیر کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہے آپس میں مل بیٹھ کے اس پہ کوئی بات کر لیتے تو کوئی ممکن ہے کوئی وے فارورڈ اس میں نکل آیا ہوتا۔ لیکن اب اس وقت یہ بات کرنا جب کہ ایک گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری ہو رہی ہے، اس کی اپنی ٹرم، اور اتنا پریشر بڑھ چکا ہے گورنمنٹ پہ، پیپل آر ڈس لائکنگ دس گورنمنٹ لائک اینی تھنگ، تو اس وقت یہ بات کرنا مجھے لگتا ہے اٹ از میئرلی اے پولیٹیکل آئی واش، اے گمک، اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ پی ڈی پی یقیناً چاہتی ہے، اصلیت میں چاہتی ہے کہ پاکستان سے کوئی بات ہو۔ ہاں، اگر میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں اور اگر میری بات یہ غلط ہے کہ اس میں پی ڈی پی کا کوئی یہ پولیٹیکل گمک نہیں ہے، یہ دل سے یہ چاہتی ہے، دین اٹس اے ویلکم اسٹیپ، بیٹر لیٹ دین نیور۔ پی ڈی پی کی جو سرکار ہے، ان کو تو 2016 کی جو ایجیٹیشن ہوئی اور اس کے آفٹر ماتھ میں جو کلنگس ہوئی یا باقی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی، پیلٹ گن کا استعمال ہوا اور بریزنلی اس کا استعمال ہوا، اور پھر ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں انہوں نے اسے جسٹیفائی بھی کیا، کہا کہ بچے کیا وہاں سے ٹافی لینے کے لیے گئے تھے وہاں پہ تو گولیاں تو برسیں گی۔ مجھے لگتا ہے اس کا وہ جو مورل حق جو ہے رول کرنے کا، گورننس کرنے کا، وہ انہی دنوں وہ کھو چکی تھی۔ تو اس کے بعد یہ پائل اپ ہوتا جا رہا ہے۔ تب سے اگر ہم دیکھیں کہ ہر روز کلنگس ہوتی ہیں، ہر روز ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہیں کہ بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلے سے ہی ایک ان ہولی الائنس تھی، یہ پاور کے لیے تھی، پاور گین کرنے کے لیے تھی، کرسی کے لیے تھی، اور یہ کرسی کو اپنی اس میں پکڑ میں رکھنے کے لیے، اس پہ بیٹھنے کے لیے، اس پہ بیٹھے رہنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ابھی اس پر بھی میں یہ کہوں گا، اٹ از بیٹر لیٹ دین نیور۔ اگر پی ڈی پی ابھی بھی اس ان ہولی الائنس سے اپنے آپ کو الگ کرتی ہیں، دین مے بی کچھ حد تک ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا ہے۔